الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. یکم محرم سے اب تک تقریباً 50 دن ہونے کو ہیں اور ان 50 دنوں میں مسلسل دن کی گھڑیوں میں اور رات کی ساعتوں میں برابر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے آرام کو چھوڑ کر آپ کا اجر رسالت کی ادائیگی کا عظیم فریضہ ادا کرنا اور بالخصوص آج کے دن اس مقام پر جو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بہرحال گزرگاہ خیابان اور سڑک ہے، اس بازار اور اس مقام پر بیٹھ کر آپ کا یہ بیٹھنا ایک طرف خاندان اہل بیت کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اعلان ہے اور دوسری طرف وقت کے یزیدوں کے لیے پیغام ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حسینیت وہ لازوال حقیقت ہے جسے زوال نہیں. حسینیت انسانی سماج انسانی معاشرے کی وہ ضرورت ہے کہ بشر میں جیسے جیسے شعور بیدار ہوگا مسلسل وہ مکتب کربلا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. کربلا کسی گروہ کی میراث نہیں، کسی فرقے کی میراث نہیں، کربلا سرمایہ بشریت ہے. اور کن لفظوں میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ اس مقام پر قرآن حکیم کے آیات کی روشنی میں اور آیات قرآن کے تناظر میں کربلا اور کربلا والوں کی عظمت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے بیان کروں. اور آج حسین اور حسینیت کے تعارف کے لیے میں نے قرآن حکیم کے ایک معروف سورہ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا.
سورہ مبارکہ فجر جو سورہ غاشیہ کے بعد قرآن حکیم کا 99 نمبر سورہ 30 آیتوں پر مشتمل، اور اس مبارک سورہ کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے 70 سورتوں کے شروع میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی، باقی 44 سورتوں میں حق تعالیٰ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے صرف ایک قسم استعمال کی جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں اللہ نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات، اور کہیں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کہیں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ فجر۔ اور سورہ مبارکہ فجر کے بعد صرف ایک مقام پر اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں اٹھائی، اور وہ ہے سورہ شمس کہ جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ان 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی۔ سورہ شمس کے بعد وہ سورہ جس میں اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں یہ سورہ فجر ہے، جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے ہماری معتبر کتاب اصول کافی کی پہلی جلد میں یہ حدیث ذکر کی کہ امام ششم کے صحابی ابو بصیر آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور صادق آل محمد نے فرمایا اے ابو بصیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ تو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول کوئی خاص وجہ؟ کہاں اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور پھر ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے، آپ کی کیوں کر فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ آپ کے جد حسین سے متعلق ہے؟ فرمایا اے ابو بصیر اس سورہ کے آخر میں اللہ جو خطاب فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ خطاب میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی کے لیے ہے۔ تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں، اس عالم ہست، اس عالم آب و گل، اس بزمگیتی اور کائنات میں، اس دنیا اور جہان میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہاں تک کہ روز عاشور خود دشمنوں نے گواہی دی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور حسین ابن علی علیہ السلام پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے حسین ابن علی کے چہرے کی طمانینت اور نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے پروردگار فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ۔ محی الدین ابن عربی نے، امام غزالی نے اور شیخ الرئیس ابو علی سینا نے رسالۃ العشق میں جو عشق کے 6 درجات بیان کیے ہیں، حب ہے، ولا ہے، باقی مراحل، عشق کا بالا ترین مرتبہ مقام رضا ہے، اور خدا سورہ فجر میں نفس مطمئنہ حسین سے خطاب کر کے فرما رہے لوٹا اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اگر سماعتیں پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہے تو اب اس آیت کا معنی کرو اور آگے بڑھو۔
میرے بندوں میں. یہ نفس مطمئنہ کے بعد دوسری بڑی سند ہے جو اللہ حسین ابن علی کے لیے اعلان فرما رہا ہے. اور اگر میں بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے زیادہ وقت لگ جائے گا. اس لیے مرحوم اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کو مختصر طور پر بیان کیا اور فرق بتایا کہ عبد ہونا اور ہے، اور جب عبد اللہ کے ساتھ منسوب ہو جائے اس کا مقام الگ ہو جاتا ہے. کیا فرمایا؟ عبد دیگر عبدہو شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہو اور ہے. اقبال کیا فرق ہے ان دو میں، عبد میں اور عبدہو میں؟ کہا عبد دیگر عبدہو شیء دیگر. ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں. اور میرے بندوں میں پہلے سے محمد مصطفیٰ، علی، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ، وہ بھی آپ کے منتظر اور میں بھی آپ کا منتظر. تو آ کر میرے ان بندوں میں شامل ہو جائیے. وادخلی جنتی. اگر وقت بچا تو میں آخری مرحلے میں اس آیت کا، یہ تیسرا درجہ اور مرتبہ اور مقام ہے امام حسین کے لیے. آئیے پلٹے ہیں قسموں کی طرف کہ پروردگار کس شان سے عظمت حسین اور آپ کا تعارف بیان کر رہا ہے. والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اور یہاں فجر سے مراد نور حسین ابن علی ہے. تو سوال یہ کہ اللہ نے نور حسین کو فجر سے تشبیہ کیوں دی؟ کیا راز ہے؟ تو امام راغب اصفہانی، جتنے بھی اہل تسنن اور اہل تشیع، قرآن کا ترجمہ لکھنے والے اور تفسیر لکھنے والے، اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام راغب اصفہانی نے فجر کا معنی لکھا مفردات راغب میں، فجر یعنی وسیع شگاف. تو وقت فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردوں کو چاک کر کے دنیا میں صبح کا اجالا بکھیر دیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں نور حسین کو فجر سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے آ کر بنو امیہ کی 50 سالہ ظلمتوں کو، تاریکیوں کو، گمراہیوں کو، کفر کو، ضلالت کو اس طرح سے اس کا پردہ چاک کیا کہ ساری دنیا میں صبح کی روشنی پھیل گئی. اور اس طرح سے حسین ابن علی نے حق کو باطل سے جدا کر دیا کہ حسین ابن علی قیامت تک حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گئے. والفجر، اور آگے بڑھیے جیسا خود حسین ابن علی قرآن کے مضامین کو بیان فرما رہے ہیں. جناب بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں علامہ مجلسی فرما رہے ہیں کہ خطیب لوگ سنا حسین ابن علی نے قرآن کے مضامین کو تقسیم کیا اور فرمایا القرآن علی 4 اشیاء. قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے. وہ ہستی جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی وہ قرآن کے علوم کو تقسیم کر رہے ہیں. العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. اس قرآن میں عبارت ہے، اس قرآن میں اشارے ہیں، اس قرآن میں لطائف ہے، اور اس قرآن میں حقائق ہے. تو قرآن کی عبارت کس کے لیے ہے؟ قرآن کے الفاظ، حروف، کلمات، یہ تلاوت حسین فرما رہے ہیں. العبارت فللعوام، قرآن کی عبارت یہ عوام کے لیے. عوام کا حصہ اور نصیب قرآن میں فقط اتنا ہے کہ تلاوت کریں اور ثواب حاصل کریں. جیسے خمینی بلشگر نے فرمایا کہ ملا نے جب سے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا. میں ثواب
ثواب کی حد تک لگا دیا لوگوں کو، اور قرآن کو بھی صرف اس لیے کہ ثواب کی حد تک رک جائے۔ حسین فرما رہے ہیں العبارۃ فللعوام والاشارۃ فللخواص، قرآن کے اشارے خواص کے لیے، اور خاص بیٹھے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ قرآن کے اشارے سمجھ میں آئیں گے۔ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف اولیاء خدا کے لیے۔ والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق انبیاء کے لیے۔ تو فجر کا ایک معنی وہ جو مفردات راغب نے بیان کیا، اگر سماعتیں بیدار ہیں تو آگے بڑھیے اور قرآن کی بطون کی طرف چلے۔ جتنے بھی علماء اہل تسنن ہیں، چونکہ میں جس مقام پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جہاں دوست ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، ہر ایک اس گفتگو کو سن رہا ہے اور گفتگو ضبط ہو رہی۔ اور یہ پیغام عرض کر رہا ہوں آج کی اس نشست سے آپ کو وسیلہ بنا کر، یہاں چکوال سے اٹھے، یہاں کی دینی درسگاہیں، خواہ وہ اہل تسنن کے، اہل تشیع کی، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہاں سے لاہور چلے جائیں، مکتب دیوبند چلے جائیں، جامعۃ الازہر مصر چلے جائیں، یا سعودی عرب میں جامع مدینہ چلے جائیں، مدینہ یونیورسٹی میں، دنیا کی جتنی بڑی بڑی درسگاہیں ہیں۔ اب میں فجر کا وہ دوسرا معنی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ابن اسحاق نے لکھی اور ابن حشام نے اسے مکمل کیا، جو 157 ہجری میں لکھی گئی، اور پھر آج اس عصر میں جو آپ کے ہاں پر صغیر پاک و ہند میں مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی نے لکھی سیرت النبی، اور تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر نگاہ رکھتے ہوئے، خواہ وہ تاریخ طبری یا تاریخ اسلام امام شمس الدین ذہبی کی، یا تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، یا تاریخ بغدادی ابو بکر خطیب بغدادی کی، یا تاریخ ابن خلدون ہے، یا البدایہ والنہایہ ابن اسیر کی، یا تاریخ کامل ابن اسیر کی، اس الغابہ مروج الزہر، تاریخ یعقوبی، جتنی بھی تاریخیں اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، تو 6 کتابیں امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی، اور اس سے پہلے جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ابو یعلا موصلی ہیں، ابن ابی شیبہ ہیں، ابن عبد الرزاق ہیں، جو مسلم بن حجاج اور امام اسماعیل بخاری کے استاد ہیں، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی، المستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشابوری کی، موطا امام مالک، اور اس سے ہٹ کے اس دور میں آ گئی آج سے 1111 سال پہلے مصر کے مایاناز اہل حدیث عالم امام ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ لکھا۔ یہ حدیث، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابیں، چاہے کسی شیعہ عالم کے پاس چلے جائیں یا اہل تسنن کسی ذمہ دار عالم کے پاس جائیں، اٹھا کر پوچھیں، سب آپ کو بتائیں گے کہ اپنی لائبریریوں سے جو کتابیں میں نے ذکر کی اٹھا کر دیکھیں کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی۔ آج تک کسی ایک عالم اہل تسنن، اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان 1400 سالے میں کسی مورخ، سیرت نگار، محدث، تاریخ نفیس، کسی مفسر نے انکار نہیں کیا۔ سب نے لکھا ہے کہ مکہ میں جو 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ان کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ اور پھر سب نے لکھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ان 10 رکعتوں میں مزید 7 کا اضافہ ہوا، ظہر، عصر اور عشاء میں۔ ان 3 نمازوں میں پروردگار نے، خدا حکیم نے مزید 2 کا اضافہ کر کے 4 بنا دیا، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4۔ لیکن مغرب کی 2 رکعتوں میں صرف 1 کا اضافہ کیا، اور فجر میں پروردگار نے کسی 1 رکعت کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ تو میں 10 نظر جوڑ کے سوال کروں چکوال کے بامعرفت اور باشعور مومنین میں،
جو اگرچہ مسلسل عزاداری کی مصروفیات کے باعث تھکے ہیں لیکن ذہنیتیں بیدار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالب ان کے اذہان کو کھول اور ان کے افکار کے ساتھ حصہ بن کر منتقل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں کے یہاں احساسات ہیں، جذبات ہیں، عواطف ہیں، کیا خدا کے یہاں بھی جذبات ہیں؟ جیسے ہم کبھی موڈ میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا خدا کے یہاں بھی مزاج پایا جاتا ہے؟ نہیں، ہم تقسیم کرتے ہو، کسی کو 2 دے دیں، کسی کو 4 دے دیں، کسی کو 1 دے دیں، کسی کو 1 بھی نہ دیں۔ پہلی بات، اللہ نے اضافہ کیوں فرمایا؟ اگر 17 رکعتیں رکھنی تھی تو مکہ سے 7 رکعتیں رکھتا پروردگار، اور اگر خدا سبحان میں اضافہ کرنا تھا، ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ کرتا تو 20 بن جاتی، یا ہر رکعت کے ساتھ 1 کا اضافہ کرتا تو 15 بن جاتی، یا بدستور اسی طرح سے چھوڑ دیتا۔ آخر کیوں اضافہ کیا؟ تو سنیں خمینی بچکر اور استاد آیت اللہ العظمی حسن زادہ عاملی، عارف، فیلسوف، فقیہ، مفسر نہج البلاغہ، مفسر قرآن، اپنی کتاب 1001 نکتہ میں اس کا جو فلسفہ بیان کیا کہ کیوں اللہ نے اور دیگر عرفاء نے بیان کیا کیوں اللہ نے ان 10 رکعتوں میں مزید 7 کا اضافہ کیا، تو وہ فرماتے کہ سب سے پہلی نماز جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی یہ نماز ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور پھر فجر۔ تو اول 4 میں شہر مقدس خدا سبحان نے ظہر کی یہی 2 رکعتیں ہی قرار دی، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد خدا نے اپنی عبادت میں ان 2 رکعتوں کا جو اضافہ کیا یہ اعزاز مصطفیٰ میں اور عزت مصطفیٰ میں اور اکرام مصطفیٰ میں یہ بات کی فرض ہونے والی 2 رکعتیں عزت مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے، اور عصر کی جو 2 رکعتیں اضافہ کی یہ اعزاز علی ابن ابی طالب نے، اور عشاء کی جو 2 رکعتیں اضافہ کی یہ اعزاز حسن مجتبیٰ میں، اور مغرب کی جو 1 رکعت اضافہ کی یہ اعزاز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں، اور فجر کی 2 رکعتوں کو پروردگار نے بدستور 2 رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے۔ اور ابھی آپ چکوال میں تشریف فرمائیں، ایسا نعرہ لگائیں گے بازار میں، فرمائیں۔ اگر یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد چلے جائیے تو یہ آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، 2 کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن کیا مغرب کی 1 رکعت بھی کم کریں گے؟ نہیں، فجر کی 2 کم کر کے 1 پڑھیں گے، یا پھر 2 بیٹھ کے پڑھیں جو 1 کے برابر ہے۔ تو جب ظہر و عصر و عشاء میں تخفیف ہے اور ان 3 نمازوں میں اللہ نے قصر کی سہولت رکھی، تو پھر مغرب اور فجر کی 2 نمازوں میں اللہ نے قصر کی گنجائش کیوں نہیں رکھی؟ خمینی بچکن فرماتے ہیں کہ اس میں بشر کے لیے پیغام ہے کہ اللہ اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی اور حسن مجتبیٰ کا بھی حق معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی بشر سے نہ حق فاطمہ زہرا معاف کر سکتا ہے، نہ حق حسین ابن علی معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا ہے جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا، اور 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی بقا منحصر تھی ذات فاطمہ میں، کہ اگر فاطمہ زہرا گھر سے دربار تک نہ جائیں تو تمام نبیوں کی محنت نابود ہو جائے، مگر فاطمہ زہرا چند درختوں کے لیے گئی تھی، صدق کے لیے گئی تھی، آپ کے لیے گئی تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانے کے لیے گئی تھی۔
پیغام ولایت اور نظام ولایت کی بقا کے لیے گئی تھی، اور جہاں فاطمہ زہرا کا جہاد رکا اور آپ کا انقلاب رکا، وہاں سے حسین ابن علی اور آپ کی خواہر گرامی زینب بنت علی کا جہاد شروع ہوا۔ کیوں قیام فرمایا امام حسین نے؟ جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے اس لیے کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے تو حسین چلے گئے کوفہ، نہ، اگر اہل کوفہ امام حسین کو خط نہ لکھتے تب بھی امام حسین جاتے، تب بھی امام حسین جاتے۔ اہل کوفہ کو تو خبر ہی نہیں، کب پتا چلا اہل کوفہ کو؟ اہل کوفہ کو کب پتا چلا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے؟ جا کر ماہ رمضان کے آغاز میں اور ان کے خطوط کی پہلی کھیپ قیس ابن مصاہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کے جب پہنچے مکہ میں امام حسین کے پاس، تو امام حسین کو مکہ پہنچے 1.5 مہینہ گزر چکا، 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو حسین مکہ میں۔ تو یہ خطوط تو آئے ہی بعد میں، نہ کہ ان خطوط کی وجہ سے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ تو کیوں چھوڑا مدینہ؟ سب سے پہلا خط جس ہستی کو لکھا گیا وہ حسین ابن علی، یہ بجائے خود سوال ہے، اور یہ یزید نے خط نہیں لکھا، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، یزید کی ایمان شامل تھی ہر چیز میں، لیکن جب خط لکھا گیا یزید صرف سے موجود نہیں تھا، جو باپ کے جنازہ میں موجود نہیں تھا۔ جب اطباء، معالج، ماہرین، حکماء امیر شام کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اس کی آخری سانسیں اٹکی ہوئی تھی، نکل رہی تھی، اور قریب المرگ تھا، حالت انتظار میں تھا امیر شام، تو خط لکھا جا چکا تھا، قاصد تیار تھا، گھوڑا آمادہ تھا، صرف یقین حاصل کرنا تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے۔ اور جیسی حکماء نے کہا کہ اب موت ہو چکی ہے، قاصد روانہ کر دیا گیا، یزید تو تھا ہی نہیں، باپ کے جنازے میں بھی شرکت کی، زحاق بن قیس نے نماز جنازہ پڑھایا، اور 3 دن تک مسلسل شام کے حالات کو کنٹرول میں رکھا، اور چوتھے دن جب یزید شکار سے پلٹ کے آیا تو شام کی حکومت اس کے سپرد۔ تو یزید تو موجود نہیں تھا موقع پر، پہلے سے خط لکھا گیا۔ سوال کیوں لکھا گیا؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ابن خلدون نے لکھا ہے، تاریخ ابن خلدون نے، کہ 3 بر اعظموں میں کم سے کم 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو 9 کروڑ افراد کو نظر انداز کر کے سب سے پہلا خط حسین کو کیوں لکھا جا رہا ہے؟ سمجھنا یہ کیا مجبوری ہے بنی امیہ کی؟ بنی امیہ کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے کفر اور گمراہی اور ضلالت کو اور عہد جاہلیت کی قدروں کو بنام دین لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکمرانی اور بادشاہ کے ٹائٹل سے نہیں، ایک خلیفہ کے عنوان سے، شریعت اور دین کے عنوان سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ٹائٹل اس وقت تک بنو امیہ کو نہیں مل سکتا چاہے 9 کروڑ مسلمان اس کی بیعت کر لیں، تب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ اس کی تائید نہ کرے۔ اس لیے بنو امیہ مجبور ہے، اس لیے سب سے پہلا خط حسین کو لکھا گیا۔ تو کیا امام حسین نے اس لیے مدینہ چھوڑا کہ آپ کو خط لکھا گیا؟ سوال، اگر امام حسین کو خط نہ لکھا جاتا تو آپ مدینے میں رکے رہتے؟ اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا امام حسین مدینے میں رکے رہتے؟ اور کیسے کیسے مشیر ہوئے؟ محمد حنفیہ آپ کا چھوٹا بھائی 1، عبداللہ ابن عمر 2، عبداللہ ابن زبیر 3، عبداللہ ابن عباس 4، کیسے اچھے اچھے مشورے دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جانا ہے تو آپ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے بابا کے پیروکار ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں۔ تو حسین یمن کیوں نہیں گئے؟ کوفہ کیوں گئے؟ آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے کہا اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ مثلا ہندوستان کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یمن چلے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ بنی طویل کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، آپ یزید کی بیعت نہ کر کے بھی زندہ بھی رہیں گے، محفوظ بھی رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو امام حسین یہ بات بہت اہم ہے، اگر آپ کے حافظے کا حصہ بن سکتے، امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، تو کیوں نہیں بچایا؟ عبداللہ بن زبیر اور منذر بن زبیر نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیا ان کو یزید نے قتل کر دیا تھا؟
نہ وہ راتوں رات مخفی راستوں سے مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد ایک ایک دو دو گھر کے لوگوں کو ساتھ میں لایا اور کرتے کراتے حکومت بنایا، اور یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک رہ گئی۔ پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا حجاز، طائف، مصر، ایران، عراق، سارے کا سارا عبداللہ بن زبیر کے کنٹرول میں چلا گیا، اور یزید سارا زور لگانے کے باوجود عبداللہ بن زبیر سے حکومت نہیں چھین سکا، اور 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کچھ دن رکا، پھر اس کو بھی مروان بن حکم نے مروا دیا، جو کہ اس نے اپنے باپ دادا پہ لعنت کی تو حکومت سے الگ ہو گیا۔ پھر 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی اور سارا زور لگایا، لیکن عبداللہ بن زبیر سے حکومت نہیں چھین سکا۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان کتنے سال زور لگاتا رہا، حکومت نہیں لے سکا۔ 11.5 سال کی جنگ کے بعد عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر سے حکومت واپس اس سے قتل کیا، تو عبداللہ بن زبیر بیعت نہ کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ اگر امام حسین مدینہ میں رک جاتا، مکہ میں رک جاتا، یمن چلے جاتے، یا جیسے مشورہ دیا گیا کہ بنی طے کے پہاڑوں میں چلے جائیں، جگہ بدلتے رہیں، محفوظ رہیں، پھر کیوں قیام فرمایا؟ شہید مطہری کہتے ہیں جتنے لوگ حسین کو مشورے دے رہے وہ سب اس حقیقت کو شیشے اور آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین ابن علی اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو پھر کیوں کسی کے مشورے کو نہیں مانا؟ کیوں گئے؟ کیا یہ حقیقتیں آپ کے مد نظر نہیں تھی؟ سمجھ لیں اور دنیا کو بتائیں ہم اس لیے خاک پر بیٹھتے ہیں، ہم اس لیے 2.5 مہینے تک سینہ کوبی کرتے ہیں، ہم اس لیے اپنے آرام کو، مصروفیات کو، کاروبار کو بالائے طاق رکھ کر زمین پر بیٹھتے ہیں، خاک پر بیٹھتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کس لیے کہ حسین اپنے لیے کربلا نہیں گئے تھے، ہمارے لیے کربلا گئے تھے۔ قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں کے لیے حسین کربلا گیا، ورنہ حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بچا سکتے تھے۔ پوری کائنات حسین قربان کر دیں، علی اکبر کے ایک بال کی برابری نہیں ہو سکتی۔ جناب سکینہ کو جو ایک تماچا لگا ساری دنیا مل کر اس کا عوض نہیں بن سکتی۔ کیوں حسین نے کہ اے مقدرات عصمت طہارت ہو؟ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ اب بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، بہت سارے مومن کھڑے ہیں، لیکن یہ پنڈال اس کی تعداد کا اگر ہم جائزہ لیں تو شاید اس سے 10 گنا زیادہ آج سے چند سال پہلے موچی دروازے میں اجتماع ہوا کرتا تھا، اور اس سے کہیں بڑی جگہ پر ایک سٹیج سجتا تھا، اور پوری دنیا سے اردو زبان افراد جمع ہوتے تھے، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان، سنی، شیعہ، جس میں شاعر، ادیب، فلسفی، اسکالر، پروفیسر، ڈاکٹر، علماء، فقہاء سب جمع ہوتے تھے۔ اور لاہور موچی دروازے میں ہر سال حسین ڈے منایا جاتا تھا جو 3 دن جاری رہتا تھا، اور سن 1982 میں جب 3 دن کے یوم حسین منایا گیا تو آخری دن جب علامہ علی نقی نقل کی نوبت تھی تو صرف 5 منٹ بچ گئے، تو اب مجھ جیسے کوئی جاہل ہوتا تو 5 منٹ میں کیا بیان کرتا، لیکن امیر المومنین فرماتے کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، اور عالم اسے کہتے ہیں جو سمیٹنے کا ہنر بھی رہا۔ اور علامہ علی نقی نقل نے اپنے سامعین اور حاضرین سے کہا پریشان نہ ہو، میں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، اور کمال اطمینان سے انہوں نے 3 منٹ میں خطبہ پڑھا، اور آخری 2 منٹ میں بات کیا کہا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا، کہ آج ہم اسلامی دنیا میں نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات جہاں تک محدود نہیں، علامہ نقل نے یا تو وقت کی کمی کی باعث سے کہہ دیا یا اوقلا کے لیے اشارہ دے کر اس بات کو کافی سمجھا، لیکن جو شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا اگر حسین ابن علی مدینہ نہ چھوڑتے اور کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا، ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا۔ آج آپ چکوال میں ہر واجب کو حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے اور ہر حرام کو واجب سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہوتے، اور
حاصل ہوتی جو زمزم کو حاصل ہے. اور آج قرآن اس شکل میں آپ کے گھروں میں نہ ہوتا جس شکل میں موجود ہے. تورات اور انجیل سے بدتر کیفیت ہوتی قرآن کی، جس میں جگہ جگہ بنو امیہ کی تعریفیں لکھی ہوتی اور پیغمبر ان کی آگ کے کردار کو مس کیا گیا ہوتا. ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف. اور آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کی عبادت گاہوں میں، آپ کے شادی حالوں کے اندر آپ کے مولوی صاحب سر پر پگڑی رکھ کر اور اپنے کندھوں پر عبا رکھ کر، یہ چائنا کی ٹوپی پہن کر اور گلے میں رومال ڈال کر ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے آتے اور آ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ یا ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ مولوی صاحب نکاح پڑھ کے چلے جاتے. ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے، گلے ملتے، مبارکباد دیتے اور گھروں میں چلے جاتے اور کسی ایک شخص کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر حسین نہ جاتے، حسین اپنی ذات کے لیے نہیں گئے. جو بھی دین ہے، جو بھی شریعت ہے، بنام دین، یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ جو آذانوں کی آوازیں ہیں، یہ جو پردہ ہے، حجاب ہے، یہ جو تلاوت کی آوازیں ہیں، یہ جو رشتوں کا تقدس ہے، یہ بنام دین. خواہ وہ سنی ہے یا شیعہ، حتیٰ جو تراویح پڑھ رہا ہے، جو عبادتیں کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بنام دین. خواہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، دین کے نام پر جس کے پاس آج جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے. اس لیے ہر فرد مدیون اور مغروض ہے حسین ابن علی کا. آیت اللہ مراشی نجفی 50 سال انہوں نے حرم معصومہ قم میں نماز پڑھائی، جماعت کرائی اور بہت تیزی سے نماز پڑھاتے تھے، تیزی سے تمام تر مستحبات کو چھوڑ کر جلدی جلدی نماز پڑھاتے تھے. لیکن ایک ذکر کبھی نہیں چھوڑا. اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفراق. استاد میر حداد عادل نے پوچھا سارے مستحبات چھوڑ دیتے ہیں، زائرین کا، مہمانوں کا، بوڑھوں کا خیال کر کے، بیماروں کا، لیکن آپ نے یہ ذکر کبھی نہیں چھوڑا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ نماز پڑھوں وہ اسے بھول جاؤں جس نے یہ نماز مجھ تک پہنچائی. بس وجہ سے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں اور آخری مرحلے تک لے آئے. والفجر، قسم ہے حسین ابن علی کی، واللیال الفجر، وہ 10 راتیں جنہیں اللہ نے حسین کے ساتھ منسوب کیا اور انہیں بھی ابدی بنا دیا. محرم کی یہ 10 راتیں، والفجر واللیال العشر والشفع والوتر. قسم ہے اس وقت کی جب سب اکٹھے تھے، اور والوتر قسم ہے جب حسین تنہا رہ گیا، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے. تو 10 راتوں کے بعد پھر خصوصی طور پر رات کی قسم کیوں اٹھا رہے پروردگار؟ یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات شب عاشور کی رات ہے. بس آخری جملہ عرض کرتا، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ شب عاشور کیا ہے تو پہلے ایک مرحلے پر رک کر شب ہجرت کو سمجھے. اس لیے کہ اگر شب ہجرت سمجھ میں آ گئی تو شب عاشور بھی سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ ہر دو کی روح ایک ہے. شب ہجرت میں کیا ہوا؟ شب ہجرت میں، اور حدیث نہیں ہے، جو قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک ایسا یشری جو اپنا نفس بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، اور کیا خریدتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت. یہ کتنی بڑی تجارت کی علی ہے. اور ایسے نہیں ہوگے باہر پیسیوں ننگی تلواریں ہیں، ہر قبیلے سے ایک جوان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اور ابو جہل اور ابو سفیان نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایک قبیلہ اگر قتل کرے گا تو پھر بنو ہاشم اس سے قصاص لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، اور اگر ہر قبیلے میں سے ایک فرد ہوگا تو کس کس کو ماریں گے. تو اب ان کی حکمت عملی تھی، ہر قبیلے سے ایک جوان اور منتظر ہے. اور ایسا
نہیں کہ جس حجرے میں علی آرام فرما رہے ہیں وہ چکوال میں کوئی آرام دہ حجرہ ہے جہاں سائڈ ٹیبل پہ لیمپ پڑا ہوا ہے اور جیسے خطرہ کی گھنٹی بجے یا کوئی مشکل ہو یا کوئی دروازے کے اندر آئے تو جلدی سے وہ بٹن آن کر دیا جائے اس لیمپ کا کہ دیکھو نا پیمبر جا چکے ہیں، میں علی ہوں. نا ایسا نہیں ہے. بس جیسے ابو جہل اور ابو سفیان کا اشارہ ہونا ہے ان 20 تلواروں نے ٹوٹ پڑنا اور جو بستر پر سو رہا ہے اگلے لمحے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ایسی کیفیت ہے جہاں انسان کے لیے لیٹنا مشکل ہو علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں. اور کیوں سو رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پر سو جائے. کبھی نہ سونے والے علی سوئے. اور عجیب ہے ایسی کیفیت میں اگر پیغمبر کہیں لیٹ جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سونا اختیاری فعل نہیں ہے کہ 20 تلواریں باہر کھڑی ہوں اور کہا جائے سو جائے. تو سمجھ لیں علی نام ہے اس ہستی کا جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھا سکتا. صرف اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں بچ جائے. تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ سجدہ شکر علی نے اس موقع پر کیا. اور کیوں پوچھا علی نے؟ پوچھ کے تاریخ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی جان پیغمبر کے بستر پر سونے کی وجہ سے بچ رہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں بچ رہی. اور اب سوئے ساری دنیا کے تاجر جاگ کر وہ تجارت نہ کر سکے جو علی نے سو کر تجارت کی. کیا بیچا شب ہجرت؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. اور کیا خریدا؟ اپنی جان بیچی، نفس بیچا اور بدلے میں اللہ کی رضا خریدی. اور اللہ نے پیغامہ قرآن میں درج کر دیا لوگوں میں سے ایک ایسا جو اپنی جان اور نفس خدا کو بیچتا ہے اور بدلے میں اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو شب ہجرت علی نے اپنی جان اور نفس خدا کو بیچ دیا اور اللہ کی رضا خرید لی. تو مجھے بتائیے کہ اب نفس علی اس تجارت کی بات کہاں ہے؟ خدا کے پاس. اور رضا خدا کہاں ہے؟ علی کے پاس ہے. تو اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ نام نہاد دانشور اور یہ نام نہاد سکولر جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے اتنے دن بعد علی نے بیعت کر لی اور پھر علی نے بیعت کر لی اور فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد علی نے بیعت کر لی. اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو خدا کے پاس جائے. اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا اتنا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے. اس لیے کہ اللہ کی رضا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے. اور اگر سر نہ جھکا اور یہ علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آخری بندے تک آواز آئے لبیک یا حسین. نہیں 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 یوں نہیں جس سے علامہ صاحب نے پڑھا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگر شب ہجرت پہنچ گئی ذہنوں تک تو پھر شب عاشور بھی سمجھی جا سکتی ہے. بس ایک فرق ہے ان دو راتوں میں. شب ہجرت میں ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی اور شب عاشور میں 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی. ورنہ حسین نے تو فرما دیا جاؤ میں بھی راضی، میرے نانا بھی راضی، میری ماں فاطمہ زہرا بھی راضی. تو کیوں نہیں اٹھے؟ مورخ لکھے گا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو جنت کا سردار مانتے تھے. اگر اٹھے تو جنت ہاتھ سے چلی جائے گی، اس باعث نہیں اٹھ رہے تھے. تو حسین ابن علی نے دوسری سند جاری فرمائی جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مولوی یا مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے؟ نہ، سردار جنت وارث جنت کی ضمانت دے رہا ہے.
کیا آپ کوئی اٹھا؟ ممکن ہے مورخ یہ تجزیہ پیش کرے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کیونکہ آنکھوں کی شرم مانی تھی کہ اس جلتی اور روشنی میں کیسے حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں. اس لیے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گول کر دو. ایک چراغ بجھا 72 چراغ جل اٹھے اور باری باری ایک ایک سپاہی نے اٹھ کے کیا سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر عرض کیا فرزند رسول اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کے بعد پھر زہیر ابن قین امام حسین کی میمنہ کا سپہ سالار میسرہ کے سپہ سالار حبیب ابن مظاہر تھے قلب لشکر کے سالار ابو الفضل عباس اور میمنہ کے سالار جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کو تیر و تبر و نیزہ و شمشیر کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر ٹکڑے جمع کر کے انہیں جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد راک کو فضا میں اڑا دیا جائے پھر اسی طرح سے اذیتیں دے کے مارا جائے یہاں تک کہ 1000 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر اٹھایا جائے تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کی قدموں پر قربان کر سکتا. اور پھر سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے کیا جملہ کہ حسین آقا آپ فرما رہے ہم چلے جائیں بس یہ بتا دیجیے ہم چلے جاتے ہیں کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں. فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی مجھ جیسا جاہل نہیں کہہ رہا علم خدا کا مظہر حسین ابن علی فرما رہا ہے میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. میرے عزیزوں میں کبھی عرض کروں گا کیا مقام ہے ان صحابہ کا جنہیں ثانی زہرا نے یہ جملہ کہا ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ اے کائنات کے پاکیزہ ترین افراد اٹھو نبی زادیوں کا دفاع کرو. وہ اصحاب کے جن سے متعلق پیغمبر نے کیا فرمایا بولے متقیان نے کیا فرمایا خود حسین ابن علی نے شب عاشور کیا فرمایا روز عاشور کیا فرمایا. عجیب ہے یہاں تک کہ اہل تسنن کے منابع میں بھی حدیث میں 2 طرق سے دیکھتے اور خود امام صادق نے بھی نقل کیا ام سلمہ بھی راوی اور ابن عباس بھی دیکھا عاشور کے بعد دوسرے تیسرے روز کہ پیغمبر گرامی اسلام کو خواب میں دیکھا. ابن عباس نے بھی ام سلمہ نے دیکھا کہ بال اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں چہرے پر گرد و غبار ہے کپڑوں پر مٹی ہے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا میں کربلا سے آیا اور میں حسین اور حسین کے اصحاب کو دفن کر رہا تھا. میرے عزیزو جیسا جوش ملی آبادی نے کہا سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. بہت تول کے کہا جب جناب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى آپ کیا کہتے ہیں کہا یا ابت افعل ما تؤمر جو کہا گیا کیجیے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. جہاں نبی کہہ رہے ہیں صابرین میں سے پائیں گے وہاں پر بریر بن خزیر حمدانی ان 72 کی نمائندگی کرتے ہوئے شب عاشور کیا عرض کر رہے ہیں اے حسین اللہ نے ہم پر یہ فضل اور احسان کیا اور ہم اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جب نبی صبر کرتے ہوئے نظر آئے 72 شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بس کس طرح سے حق کے حسین ابن علی گدا نہیں ہو سکتا. ان 72 میں سے ایک سپاہی کے لیے ایک جملہ کہوں گا اور گفتگو ختم کر دوں. کون سعید بن عبداللہ حنفی کیا مقام ہے امام حسین کے سپاہی کا عابس بن شبیب شاکری ان کا مقام ان کے غلام جناب شوزب نافع بن ہلال وہ شخصیت جس نے روز عاشور جو بھی تیر چلایا ایک تیر بھی خطا نہیں گیا. یہ نافع بن ہلال جن کو دشمن نے اسیر کر لیا تھا اور ان کے بازو توڑ دیے گئے تھے اور کہا تھا کہ حسین سے اظہار برات کر کہا ممکن نہیں یہاں تک کہ اسیر کرنے کے بعد شمر ابن ذوالجوشن نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. وہ بریر بن خزیر حمدانی جن روز عاشور یزید بن معقل کے ساتھ مباہلہ کیا پیغمبر کے اصحاب کی عظمت بجائے خود لیکن حسین کے اصحاب کی خصوصیت ہے کہ یہ مباہلہ کر سکتے ہیں. گئے جب یزید بن معقل نے کہا کہ یاد ہے اے بریر بن خزیر حمدانی تو نے بچپن میں کہا تھا
اور اس کے بعد پھر جوانی میں وہی ایک بات کہی تھی کہ جب ہم بنی لوزان کی کوچے سے گزر رہے تھے تم نے کہا تھا کہ امیر شام زال اور مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور صرف علی امام برحق ہے۔ کہاں میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ اس کا مطلب تو آج بھی غلطی پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو بریر بن خزیر حمدانی کا اگر تو کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو چلو مباہلہ کر، اور جب وہ آیا مباہلے کے لیے تو جناب بریر بن خزیر حمدانی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور یزید بن معقل نے بھی ہاتھ اٹھائے، تو انہوں نے کہا ہم میں سے جو سچا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے قتل ہو جائے۔ بریر بوڑھے تھے، وہ بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن جیسے مقابلے میں آیا بریر نے اس کا وار رد کر کے ایسا وار مارا کہ ان کی تلوار اس کے جبڑے تک اتر گئی، خود کو کاٹتے ہوئے۔ یہ بریر بن خزیر حمدانی، یزید بن زیاد ابو شاسا، یہ 12ویں شہید ہیں کربلا کے۔ عبداللہ بن عمیر کلبی جن کی زوجہ ام وہب، یہ 3ری شہیدہ ہے میدان کربلا میں۔ منبع بن عثمان امام سجاد کے غلام جو 5ویں شہید ہے میدان کربلا کے۔ پھر نماز ظہر سے پہلے شہید ہونے والے جناب حبیب ابن مظاہر اور عبد الرحمن بن عبد الرب اور حجاج بن مسروق مؤذن حسین، اور خدا ایک ایک کے بارے میں اگر بیان کیا جائے، ہر ایک ان میں سے معرفت کا آسمان ہے۔ چونکہ وقت ختم ہوا، میں صرف ایک صحابی کی عظمت کا اشارہ کروں، کون ہے؟ حسین کے ساتھی قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے خیال میں اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں، بس ایک لفظ کا فرق ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کون سے لفظ کا فرق ہے؟ کہا او اور جو کا فرق ہے۔ کہ یہ کیسا فرق ہے؟ کہا پیغمبر 9 سالوں میں 83 جنگوں میں آوازیں دیتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ اسے ساری رات فرماتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ ایک صحابی سعید بن عبداللہ حنفی کتنے تھکے ہوئے، سب سے پہلے 15 رمضان کو یہ پہنچے کوفہ سے مکہ، امام حسین کے پاس خط لے کے پہنچے اہل کوفہ کے 300 فرسخ کا فاصلہ، پھر دوبارہ مکہ سے آئے امام حسین کا خط لے کر اور مسلم بن عقیل کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے ہوتے ہوئے کم از کم دوبارہ 300 فرسخ، تیسری مرتبہ مسلم کا خط لے کے پہنچے مکہ، چوتھی مرتبہ جناب امام حسین کا خط لے کے آئے مسلم کے لیے 1200 فرسخ، یعنی 6500 کلومیٹر۔ ان کے باقی 7 ساتھی شہید ہو گئے۔ اتنا مشکل سفر کا سہارا کا اور اتنا کٹھن سفر طے کرنے کے بعد ساری رات جاگ کر شب عاشور یہ خیام کے گرد خندق کھودتے رہے، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری۔ جو وقت بچا وہ جھاڑیاں کاٹ کے لائے اور اس خندق کو بھرا تاکہ جب امام حسین وقت آخر رخصت ہو تو ان جھاڑیوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن اچانک سے بیویوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں۔ امام حسین نے حبیب سے کہا آپ جا کر کہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو حسین بن نمیر نے حبیب کو تانا دیا کہ تمہاری تو نماز قبول نہیں ہے۔ یہاں پر جناب حبیب مقابلے میں گئے اور حسین بن نمیر جو تیر اندازوں کا سردار تھا، اس نے اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ مل کر جناب حبیب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جناب حر ابن یزید الریاحی شہید ہوئے، یہاں تک کہ زہیر ابن قین جو میمنہ کے سردار تھا اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ نماز میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ آقا کا دفاع کر سکے، اور دشمنان نے نماز میں تیر چلانا شروع کیا، اور کتنے تیر لگے جناب سعید بن عبداللہ حنفی کو۔ شہید مطہری نے لکھا، صاحب بن حاج دمو نے لکھا 74 تیر لگے۔ ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر 74 تیر کھا کے کیسے زندہ ہے؟ سعید بن عبداللہ حنفی صرف عشق حسین ہے، اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو چھو جائے گا، اس لیے قوت ارادی کے بل بوتے میں کھڑے رہے۔ اور جیسے ہی حسین نے نماز تمام کی وہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب سعید گرے، اور جب گرے تو زمین پر نہ گر سکے، آپ کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کے باعث سے تیر مزید جسم میں اتر گئے، اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور حسین کی طرف رخ کر کے سعید نے کیا کہا؟ اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے، اتنا سفر طے کیا، اتنی زحمت کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے، سر سے لے کے پاؤں تک تیروں سے چھلنی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کیا؟
کہ اس لیے 72 لوگ کوشف الغطا کی منزل پر فائز تھے اور انہیں 72 کو کما حق حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور اب سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. اور بس آخری جملہ، یہ بات روز عاشور سعید نے پوچھی امام حسین سے، اور جب چہلوں کے بعد یہ کاروان پلٹ کر واپس مدینہ پہنچا تو یہی بات امام حسین کی فوج کے سپہ سالار ابو الفضل العباس کی ماں ام البنین نے سید سجاد سے پوچھی. کہ سید سجاد سلام کرنے کے بعد جو بات پوچھی، کہ سید سجاد بس اتنا بتا دیجیے، میرا دل بہت مضطرب ہے، مجھے بتائیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ کیا وفا نہیں کی؟ سید سجاد نے فرمایا ام البنین، آپ نے وہ بات پوچھی جس نے سید سجاد کے دل کو اڑا دیا. کہ ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا، اور میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا. کہ سید سجاد بتائیے. کہ ام البنین، جب ہمیں کربلا سے اسیر کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور اسے بلا کر میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو شہید کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ کیا تب حسین ابن علی نے کوئی کلام کیا؟ تو کہا یہ شمر ابن ذوالجوشن کا جواب تھا عمر ابن سعد کے لیے. کہا روز عاشور حملہ آخر کے بعد حسین اپنی شمشیر کی ٹیک لگائے خاک کربلا پر پاؤں کے بل بیٹھے تھے. میں قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، میں نے حسین کو کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے اور میں آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے سینے پر سوار ہو گیا. اور جب حسین نے اپنے سینے پر وضع محسوس کیا، حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. بالآخر حسین نے اپنی قوت جمع کی اور اپنے انگوٹھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا، اور جب دیکھا کہ میں سینے پر سوار ہوں، مجھ سے کہا اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی عظیم اور بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ بچپنے میں جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے اور گلے تک میرے بوسے لیتے جاتے تھے. اور اس وقت میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی. کہا اے عمر ابن سعد، میں نے جیسے حسین کی یہ باتیں سنی مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا. بس اسی اثناء میں جبکہ میں حسین کو تماچے مار رہا تھا، حسین کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی مقتل تک آ گئی. کہ میں نے اس بچی کو ہٹانے کے لیے حسین کے سینے سے اترا تو حسین نے اپنی قوت جمع کی اور سجدے میں چلے گئے. اور جتنی دیر میں نے حسین کی بچی کو ہٹایا حسین سجدے میں گئے. اب حسین نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا رضا میں قضائک و تسلیم علی امرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثی. اور پھر میں نے دوسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا یہاں تک اسی اثناء میں حسین کی بچی اٹھی اور آگے چلتی ہوئی دوبارہ آ کر اس نے اپنا گلا اپنے بابا حسین کے گلے پر رکھ دیا. میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اٹھایا یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے. پھر ایسا تماچا مارا کہ وہ بچی بہت دور جا کے گری، لیکن میں برابر حسین پر ضربے چلاتا رہا اور حسین یہی ذکر پڑھتے رہے. اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، لیکن حسین کی آواز نحیف تھی. میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا اور حسین کے کٹے